کہے گا الصلاۃ والسلام انتہائی معزز و محترم صدر ذی وقار عالم نبی زینت القراء شیخ القراء صاحبزادہ قاری محمد نواز سیالی صاحب فی دامتہ امام مسجد حاضہ خدام جامع مسجد غوثیہ اور دیگر عشاقان مصطفیٰ کو میری طرف سے آج کے پرنور اجتماع میں شمولیت پر مبارکباد۔ یہ رات بھی مبارک ہے اور میں نہیں کہہ رہا، اس کو قرآن کی سورۃ الدخان جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ رات مبارک ہے، لیلۃ مبارکہ۔ جس کو قرآن فرمائے کہ یہ مبارک ہے، اس کے مبارک ہونے میں کچھ شک نہیں رہ گا۔ اب یہاں پر آج میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے والا ہوں۔ میں حضرت قاری صاحب کو بتا رہا تھا کہ ٹر گئے یار محبتاں والے تے نالے لے گئے ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد ہونا چاہیے کیڑے پاسے۔ یہاں ہمارے یار ہوتے تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے محسن تھے، ہمارے دوست تھے اور اہل سنت و جماعت کے عظیم ستون تھے، ہر دل عزیز تھے۔ میری مراد اس شخصیت کا نام چودھری اختر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، الحاج چودھری طالب حسین صاحب ہیں۔ یہ قدر والے لوگ تھے، خدا کی قسم ان کو کتنا وقت گزر گیا لیکن ان کی تصویر آنکھوں سے جاتی نہیں ہے۔ یہ ایسے عاشق تھے جو قدر کرتے تھے آنے والوں کی، نوید قادری صاحب ہوں، بلکہ یہ تو ان کے ہاتھوں میں ایسے پلے نا، اور کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں پھر وہ حلقہ یارہ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں وہ حلقہ یارہ پریشم کی طرح نرم، رزق حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ۔ انسان اپنے محبت والوں کو یاد کرتا ہے، اور میرا یہ پیغام ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں کب مر جانا ہے۔ قاری صاحب، زندگی مختصر سی ہے پانی کے بلبلے کی طرح۔ ماسٹر صاحب، چودھری یاسین صاحب، پتہ نہیں کب یہ سانس اوپر والا نیچے آئے نہ آئے، نیچے والا اوپر آئے نہ آئے، مر جانا ہے یا روح کافی عرصے سے پرواز کر جانی ہے۔ چاہے کوئی جتنا بڑا مرضی طاقتور ہے، جتنا بڑا مرضی وہ سٹرونگ ہے، باڈی بلڈر ہے، پہلوان ہے، زمین کھا گئی آسمان کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے 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 بہادر رستم پہلوان قبرستانوں میں جا کے دیکھتے جو کہتے تھے دن ہم سے پوچھ کے قبول ہوتا ہے۔ اب زیر زمین پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں۔ اور ایک یہاں ایک ہستی فقیر کی پڑی ہے جسے دنیا گنج بخش فیض عالم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جاؤ ابھی بھی دیکھ لو، ابھی بھی دیکھ لو، 1000 سال ہونے کو ہے، لیکن وہاں دن رات تسلسل کے ساتھ لائنیں ٹوٹتی نہیں ہیں، قطاریں ٹوٹتی نہیں، قرآن خوانی کی جا رہی ہے، فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو گئے، پھر اللہ اور اس کے رسول نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے قائم رکھ دیا اور باقی رکھ دیا، کیونکہ اس کا فرمان اور وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ ہم تو یاد کرتے کرتے تھک کے موت کے کنارے میں پہنچ گئے، ہمیں تو فنا ہے، لیکن جس ذات کا ذکر میں نے اور آپ نے کیا ہے، جس ذات کا ذکر ان اولیاء اللہ نے کیا ہے، اس ذات کو فنا نہیں ہے، وہ ذات باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے۔ تو ہم جس کا جتنا ذکر کریں گے ہمیں آخر فنا ہے، ہم نے مر جانا ہے،
لیکن اس کو فنا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ایک لمٹ تک ذکر کر سکتے ہیں، گھنٹہ کر سکتے ہیں، رات کو کر سکتے ہیں، مہینہ کر سکتے ہیں، 50 سال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ذکر کو کیسے قائم رکھا جائے گا؟ کوئی مثال تو دے، کوئی مثال تو دے، کوئی بتائے کہ کیسے ذکر قائم رہے گا؟ تو دیکھنا چاہو تو جائیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جائیے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے دیکھیے، ان ہستیوں کو سینکڑوں سال ہو گئے ان کا ذکر آ کی جائے۔ ابھی مولانا صاحب خطاب کر رہے تھے، اس اللہ کی ولیہ کا ذکر کیا جس کا نام حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ہے، تو بھئی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہو گئے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، مر جانا ہے، پھر وہی جملہ کہوں گا، مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، کتنا جی لیں گے، کتنا جی لیں گے؟ اللہ اکبر، لکھ ہزار بہار حسن دی تے آخر خاک سوانی تے جئی پریت لگا محمد تیری جگ تے روے کہانی۔ ایسے بن جائے، بس ایسی یادیں چھوڑے، ایسی یادیں چھوڑے کہ اپنا تو اپنا ہے، دشمن بھی سلام کرے، اپنے تو اپنے ہیں، بگانے بھی روئے۔ وہ کہتے ہیں نا بہت تھوڑے روڑ کے سانو اپنے تے دلہ دے جانی زیادہ روڑ کے۔ وہ آج چودھری اختر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد میں یہ بات چل بڑی تو آگے ہوگی، میں نے آج پورے پاکستان سے باب محمدی جامعہ جلانیہ رضویہ حسنین آباد شریف میں الحمدللہ لوگ پاکستان کے دور و عرض سے مرد و خواتین تشریف لائے، ایک بہت بڑا پوری رات کا پروگرام، اور وہ جاری و ساری ہے۔ میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں تھا، نہ پہلے سے ٹائم شیڈول طے تھا۔ حضرت قاری صاحب کی طبیعت کا آپ کو پتہ ہے، آپ کے بھی امام ہیں اور ہمارے بھی امام، انہوں نے حکم فرمایا اور ڈنڈے کے زور پہ، قسم کا خدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آنا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آنا پڑے گا، تو پھر ڈنڈا بھی وہیں پہ چلتا ہے جہاں زور ہو نہیں، اور قسم کا خدا اللہ کثیر لوگوں کے اجتماع کو چھوڑ کر میں نے ان کے پاس آنا ہی بہتر سمجھا۔ کہنے لگے جی آپ نے آنا ہے اور ہر صورت آنا ہے، تو میں نے کہا دل نہیں ہے چلے۔ باقی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ رستے میں چھوڑنا ہمارا وتیرہ ہے، جس کے ساتھ چلتے ہیں توڑ چلتے ہیں۔ 1000 پروگرام ہیں، یہ نہیں دنیا ترستی ہے پروگراموں کے لیے، نہ مجھے تقریروں میں شوق ہے۔ ایک فقیر آدمی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے فقیر خانے پہ بیٹھے ہیں اور وہ علم کی شمع جو روشن کی ہے، جو مشن اس کو لے کے چل رہے۔ الحمدللہ باب محمدی جامعہ جلانیہ رضویہ کے زیر اقتدار 21 برانچیں پہلے چل رہی ہیں مدارس کی، اور 22واں آج الحمدللہ 10 کنال کی زمین پر مرکز اسلام باب محمدی کے تحت وہ ضلع قصور سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں تعمیر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ 10 کنال اراضی کے اوپر بغیر فنڈ کے، بغیر کسی کے چندے کے، آپ دوستوں کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے کوئی ہماری منتھلی اور کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، بس اللہ نے 1 روپیہ دیا، 1 لاکھ دیا، کروڑ دیا، کروڑ لگ گیا، لاکھ دیا، لاکھ دیا، وہ اس کے دستے غیب سے چل رہا ہے سلسلہ، کیونکہ ہم نوکر بھی تو مدینے والے کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی یار کسی کا ہوتا کہ گل اسے ہی کردا تے 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا، تو ہم ہیں مدینے والے تاجدار محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام۔ تو بھئی ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، سونے جس کی ڈیوٹی لگانی لگا دی، اور اتنا بڑا مرکز چودھری صاحب تعمیر ہو رہے ہیں، الحمدللہ 10,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے دیکھیں، جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے دعوت ہے، کبھی بھی قاری صاحب کے پاس ساتھ تشریف لائیں اور اس جگہ کی زیارت کریں، کتنی تیزی سے کام ہو رہے ہیں، اور دن رات وہاں تشنگانے علم و حکمت کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وقت نہیں تھا، لیکن حضرت کی جو زور آوری ہے وہ چلتی ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا بھی کبھی کبھی ان پہ زور چل جاتا ہے۔
تو ہم نے کہا جی ہم حاضر ہوتے ہیں. تو میں جو 2-4 باتیں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، میں نے احادیث سے باہر نہیں جانا. ایک تو آپ کو آج کی فضیلت بتانی ہے. آج کی رات بہت سارے لوگ ایڑیوں کا زور لگا کے کہہ رہے تھے یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. بھائی اگر آپ ابن ماجہ شریف کو نہیں پڑھیں گے، ترمذی شریف کو نہیں پڑھیں گے، مشکات شریف کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارا قصور کیا ہے اسے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو میرے بھی مولا ہیں، آپ کے بھی مولا ہیں، کل کائنات کے مومنوں کے مولا ہیں، جو حضرت سیدنا عثمان غنی کے مولا ہیں، جو حضرت عمر فاروق کے مولا ہیں، جو تاجدار صداقت کے مولا ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اتنی پکی سند کے بعد بھی وہ بات رہ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دارت الحکمہ وعلی بابها، انا مدینہ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. وہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. بجٹ کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. اور حوالوں کے اتنے انبار لگا دوں، میرے پاس تو بیان اتنا ہے کہ سحری بیچ میں ہی ہو جائے، بیان ختم ہی نہ ہو، لیلہ مبارکہ کے فضائل ختم نہ ہو. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ رات جب غروب آفتاب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں بات حدیث پاک سناؤں گا، جس کا دل کرے وہ سبحان اللہ خوش ہو کے کہہ سکتا ہے. جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو پروردگار عالم آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے. ایک آواز شروع ہوتی ہے، ایک آواز شروع ہوتی ہے، ایک ندا شروع ہوتی ہے، ایک پکار شروع ہوتی ہے. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اسے بخش دیا جائے. میں اگر اس رات کی ڈیفینیشن ایسے کروں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمانے پر تیار ہے، وہ بانٹنے کے لیے پکار رہا ہے، لے لو لے لو. اب بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تیار ہے اپنی رحمتیں بانٹنے کو، اپنا فضل بانٹنے کو، اپنا کرم بانٹنے کو. اللہ تیار ہے، بندے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. رحمت خداوندی کی آواز آتی ہے. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت سمیٹنے والا؟ ہے کوئی فضل و کرم کی خیرات لینے والا؟ کوئی ہے جو مال و زر کی، دولت کی، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے؟ خدا کی قسم یہ تنگ دستی بھی اتنی بڑی بیماری ہے. لوگ تنگ دستی کی وجہ سے ایمان بدل جاتے ہیں. لوگ روٹیوں کی وجہ سے اپنے مسلک کو تبدیل کر جاتے ہیں. لوگ روٹی کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے بہن بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں. لوگ رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. آج دیکھا کہ کوئی ایک بدبخت اپنے مرے ہوئے باپ کی انگوٹھے لگوا رہا تھا، اپنے مرے ہوئے باپ کی انگوٹھے لگوا رہا تھا. والدہ ہاسپٹل میں پڑی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، والدہ کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں. بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے. اتنے برسوں کی دوستیوں کو داؤں پہ لگایا جا رہا ہے، پسے پشت ڈالا جا رہا ہے. اتنے پرانے تعلق اور برادریوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے بھائی چارے والوں کو ایک دولت کی وجہ سے ٹھٹر مار کے ان کے رشتے کو چکنا چور کیا جا رہا ہے. اس دولت کے لیے جس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، دودھ کے اندر کیمیکل ملا دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کی جاتی ہے، جبکہ نبی محتشم کا فرمان ہے من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کے باوجود
मिलावट करते जा रहे हैं। तेरे बच्चों के, मेरे बच्चों के जान के दुश्मन वो दूध के अंदर इतने जहरीले केमिकल मिला रहे हैं, मिर्चों के अंदर मिलावट, चावलों के अंदर मिलावट, आटे के अंदर मिलावट, खाने पीने की चीजों के अंदर मिलावट, और यहाँ तक कि जो जान बचाने वाली अद्वियात थी उनके अंदर 2 नंबरी, उनके अंदर मिलावट, यहाँ तक जो कपड़ा पहना था उसके नाप तोल के अंदर कमी बेशी, कौन सी इखलाकी जुरैन की बीमारी है जो हमारे अंदर नहीं, वो करते जा रहे हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे परवरदिगार आलम का फरमान है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों के ऊपर लानत हो परवरदिगार आलम की, लानत हो पूरे जहान की। जबकि ये भी पता है सूदखोरों का अंजाम बहुत बुरा है। इस रात में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोमिनों की मां से फरमाया, ऐ ऐशा सिद्दीका, याद रखो ये शवाब अल-मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, ये शब बरात है, दोज़ख से निजात होगी, जहन्नुम से निजात होगी, जहन्नुम से निजात होगी। ऐ ऐशा, जो लोग सूदखोरी करने वाले हैं, ज़िना करने वाले हैं, शराब के आदी मुजरिम हैं, जुआ खेलने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, जो जादूगर हैं, जो काहिन हैं, जादूगर हैं, शैतान की पूजा करने वाले हैं, इन लोगों के सिवा, माँ बाप के नाफरमानों के इलावा सबको अल्लाह पाक बख्श देगा। या रसूलल्लाह, कितने लोगों को? फरमाया कबीला बनु कलब की बकरियों के जिस्मों के ऊपर जितने बाल हैं, इन बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह बख्श देगा। सुभान अल्लाह। पता है सूदखोर का गंदा अंजाम है, पता है ज़ानी का अंजाम गंदा है, पता है शराबखोर का अंजाम बुरा है, माँ बाप के नाफरमान का अंजाम बुरा है, फिर भी हम इसी काम में लगे हुए हैं। पता चला बदबख्ती, बदनसीबी, अल्लाह अकबर। लेकिन इस रात को मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश मांगे मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। मियां मोहम्मद बशर रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी अर्ज कर लीजिए, लखवारी में तौबा भिन्नी ते मैं अबे इतबारा फजल तेरे दिया, फिर भी मौला आसा रखन वाला। अल्लाह फरमाता है गुनाह कर करके थक गए, तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों से भी ज्यादा है, आसमान के सितारों से भी ज्यादा है, इंसानों की तादाद से भी ज्यादा है, फरिश्तों की तादाद से भी ज्यादा है, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा है। मेरे बंदे आजा मेरे साथ सुलह कर ले, आजा, ना फिसला रहे, ना भटका रहे, आजा मेरे दर पे तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले। ये तौबा की रात है, मांग ले रब से तौबा, अल्लाह तेरे सारे जुराइम को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे तहकीक हक चार यार, नारे हैदरी या अली, नारे गौसिया या गौसे आज़म, अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह का अपने भी फरमान, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदे ऐसे भटकाना रहे, मायूस ना रहे, मैं बख्शने पर कादिर हूँ, मेरी रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है अल्लाह की रहमत। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आसमान दुनिया पर परवरदिगार आलम का नुज़ूल जलाल होता है और परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आती है, कोई दौलत मांगने वाला। बात यही से उधर को हुई थी कि दौलत ना हो तो क्या से क्या हो जाता है। अल्लाह रिज़्क़े हलाल में आज की रात में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाए कभी किसी की मोहताज नहीं बनो, सुभान अल्लाह। और बिलखुसूस किसी कम ज़र्फ़ इंसान का मोहताज ना अल्लाह बनाए, अल्लाह किसी कम ज़र्फ़ इंसान का मोहताज ना बनाए। या अल्लाह अपना मोहताज रखना, किसी का मोहताज ना करना। 6 नवाफिल है लेकिन वक्त गुजर गया, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 रकअत नमाज़ नफल इस तरह से पढ़ लें